بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، آج یوم الجمعہ ہے اور فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان پکاری جائے تو تیزی سے اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو اور بیچنا کھوچنا بند کرو. وذروا البیع، بیع و شراء بند کرو، خرید و فروخت بند کرو. یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اگر تم اسے سمجھو. یہاں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. بند کرو، کاروبار بند کرو اور تیزی سے جمعہ کی طرف بڑھو. نماز جمعہ کی طرف تیزی سے آؤ، دوڑتے بھاگتے نہیں، اطمینان و سکون کے ساتھ آپ اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو. جمعہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی. جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں داخل کیے گئے اور جمعہ ہی کے دن بہشت سے ہوتے ہوئے زمین پر تشریف لائے اور جمعہ ہی کے دن قیامت آئے. سن چکے ہیں آپ. تو اتنا تو سمجھ میں آیا کہ خود جمعہ کے لفظ میں ہی جمع ہونا موجود ہے. جیسے جمعہ کا لفظ آئے گا نا ویسے جمع ہونا سمجھ آئے گا. جب مٹی جمع کی گئی، بہت سی مٹی ہے جسے آدم علیہ السلام اسی جمعہ کو ہوئی، تو جیسے جمعہ کا لفظ آتا ہے ویسے جمع ہونا سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے جمع ہونے میں حکم دیا گیا کہ تم کوشش کرو کہ پہلے مسجد میں آ جاؤ. وہ عادت چھوڑ دو کہ جب امام ایک رکعت پڑھ چکا ہوگا تب دکان سے ہم اٹھیں گے یا اس کے سلام پھیرنے سے پہلے ہم پہنچ جائیں گے. وہ عادت بالکل چھوڑ دو. آپ اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس پر عمل تو جانے دیجیے. کوشش کرو تم سب سے پہلے نماز کے لیے آنے والے ہو جاؤ. اب بندہ کہے گا کہ مولا اگر میں تیرے گھر میں تیرے ذکر کے لیے سب سے پہلے آ گیا مسجد میں اور کاروبار بند بھی کر دیا سب اپنا، تو ہمارے لیے ہے کیا؟ سوال ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو پہلے مسجد میں آ جاتا ہے جمعہ کے دن اور نماز کے لیے ہی آتا ہے، خاص طہارت کے ساتھ آتا ہے یا پھر آ کے حوض میں طہارت کر لے تو اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. پہلے آنے والی کو قدرت کیا چاہتی تم پہلے آؤ، اور تم کیا چاہتے ہو سب سے بعد میں آؤ. آپ کی فکر الٹ گئی نا، اس لیے نتیجہ سب الٹا نکل رہا ہے. پہلے فکریں الٹی ہیں، اس کے بعد نتائج الٹ گئے. آج ہماری فکر میں ہے کہ ہم دوسری رکعت میں پہنچ جائیں گے، نہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے پہنچ جائیں گے. فکریں الٹ. پہلے فکری سوال ہوتا ہے تب پھر قومی سوال ہوتا ہے. قوت فکر و نظر پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ سوال آتا ہے. ہماری فکریں الٹ گئی ہیں بالکل. ایک دن کھاتے ہوئے میں دعوت اسلامی کے یہ پڑھے لکھے عالم کو سن رہا تھا. ابھی آتے ہیں ان کے اسٹیج پر کچھ پڑھے لکھے آدمی آتے ہیں.
تو پڑھا لکھا رہتا تو تھوڑی دیر سن لیتا ہوں میں بھی، جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں، میں بھی سننے والا ہوں، میرے پاس بھی تو کان ہے نا، صرف زبانی تھوڑی کہ میں سناتا رہوں، میرے پاس بھی کان ہے، میں بھی سنتا ہوں، تو سن رہا تو سن. تو بیچارہ عالم دین یہی گلا لوگوں سے کر رہا تھا کہ آج تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے کہ تم جگہ سے ہلتے نہیں ہو. ابھی تو اردو میں تقریر ہو رہی ہے، پھر عربی میں خطبہ ہو رہا ہے، ارے ابھی تو پہلی رکعت ہوئی، دوسری رکعت میں پہنچے. یہی گلا کر رہا تھا. کہا یہ کیا تم نے طریقہ اختیار کر کے رکھا؟ تو میں نے کہا یہ سچا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے قدرت نے کہا، فرمایا کہ تم جیسے ہی اذان سنو ویسے تیزی کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو. جیسے جمعہ کی آواز گونجنے لگے تو نماز کے لیے تیزی سے بڑھو، اللہ کے ذکر کے لیے تیزی سے بڑھو اور کاروبار بند کرو. یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہونا جب سمجھ میں آئے گا آپ کو، جب کر کے آپ دیکھو. سننے سے نہیں آئے گا، بند کر کے دیکھو، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بند کرنے میں کیا فائدہ ہے اور کھلے رکھنے میں کیا فائدہ ہے. یہ سننے سے متعلق نہیں، بند کرنے سے. اب تک کھلی رکھی تھی، اس کا آپ نے فائدہ دیکھا ہوگا. فائدہ کیا دیکھیں گے، سب نقصان ہے اس کا. ذرا بند کر کے بھی دیکھ لو. ذالکم خیر لکم ان کنتم، اگر تم سمجھو، تمہیں علم ہو تو بند کر کے دیکھو. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر. کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. ذرا بند کر کے دیکھو آپ، پھر پتا چلے گا کہ بند کرنے میں کیا ہے. تم جس کے ذکر کی طرف پڑھ رہے ہو سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، اور سب کچھ اسی کا ہے. مجھے ایک بزرگ کی بات کبھی بھولتی نہیں، اکثر میں دہراتا رہتا ہوں. وہ جانتے ہو دعا کرتا تھا تب کس طرح کرتا تھا؟ یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لا لہ الدنیا والآخرہ. اے وہ ذات پاک جس کی دنیا بھی ہے آخرت سب تیرا ہے، اس پر رحم کر جس کا کچھ نہیں ہے. ہم ان میں سے ہیں جس کا کچھ نہیں ہے. یہ غلطی سے سمجھے بیٹھے کہ ہمارے پاس کچھ ہے، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، سب اس کا ہے. بہت اچھی لگی اس کی، ارحم علی من لیس لہ الدنیا والا، اس کے حال پر رحم کرنا جس کی دنیا ہے نا آخرت سب تیرا ہے. تو بڑھو آپ. تو پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے دمبے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. یعنی جتنا پیچھے آئے گا ثواب کم ہوتا جائے گا، جتنا آگے بڑھے گا ثواب بڑھے گا. کہاں اونٹ کی قربانی ہوگا، پھر گھٹتے گھٹتے پھر بعد میں جو آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اور جو بعد میں آتا ہے ایک انڈا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے کہ ایک انڈا دیا اس نے. بس اس کے بعد جب امام آ گیا خطبے کے لیے فرشتے بند کر دیتے ہیں، اسی وقت اپنی کتاب بند کر دیتے ہیں، ختم ہو گیا، سب دینا تو ہو گیا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھے ہو، جہاں پہلے آنا بھی. اگر آپ کہیں اہتمام زندگی کو کر لیں کہ ہم سب سے پہلے آئیں گے، کتنی قربانیاں اونٹ کی آ جائیں گی آپ کس سے. لیکن آپ کو یقین تو پہلے ہو کہ یہ قربانی ہے، وہ بھی اونٹ کی. پہلے عقیدہ ٹھیک کر لو بابا، پہلے اپنی فکر سیدھی کر لو، پھر عمل سیدھا ہوگا. جب تک فکر ٹیڑھی ہے عمل آپ کا صحیح نہیں ہو سکتا. فکر سیدھی کرو. کتنا لاکھ روپے لگانا پڑے گا ایک اونٹ کی قربانی؟ یہ ملتا ہے پہلے آنے میں. اچھا ہے وہ بندہ جو مسجد میں آنے میں پہلے ہے اور جانے میں بعد میں ہے. اور وہ بندہ اچھا نہیں ہے، زیادہ اچھا نہیں کہلائے گا جو آنے میں بعد میں ہے اور جانے میں پہلے ہے. زیادہ لوگ اسی فکر کے ہو گئے ہیں، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آگے بڑھنے میں کیا سبب. انہیں اگر پتا ہوتا تو کسی کو آگے بیٹھنے ہی نہیں دیتے، خود ہی بیٹھتے یا پھر قرآن اندازی ہوتی. تو معلوم نہیں اسی لیے بیٹھے ہیں وہاں آرام سے، پیچھے بیٹھے رہتے، ہوا کھاتے رہتے ہیں. انہیں نماز پڑھنے نہیں، ہوا کھانے آیا. تو پنکھا کا دیکھ لیتے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. الحمدللہ یہ یوم الجمعہ جو جمع کرنے والا ہے، قیامت بھی جمعہ کو آئے گی، وہ بھی سب کو جمع کرے گی. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، حاجر، یعنی جمع کرنا. یہ جمعہ جمع ہی کرنے کے لیے ہے، جمع کرنا کہتے ہیں. چاہے دنیا میں دیکھو چاہے آخرت میں، سب جماعتوں کو بھی اس نے جمع کر لیا ہے. جمعہ بہت بڑا دن ہے. ان یوم الجمعۃ عند اللہ یوم العید، یہ جمعہ کے دن اللہ کے نزدیک عید کا دن ہے. وہ اعظمها عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. یہ عید جمعہ والی بڑی ہے یوم اضحیٰ سے اور یوم الفطر سے. وہ دو عیدیں جو ہیں سے بڑی ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے تیسری عید کہاں سے آئی؟ کتاب کھول کے دیکھ لو، لکھا ہے عید یا نہیں ہے، دیکھ لو. تم عید کی بات کرتے، یہ عید سے بڑا دن ہے جس میں بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں خبر نہ ہو تو کیا کہا جائے. سیدنا
عبداللہ ابن عباس سید المفسرین، انہوں نے ایک آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پڑھی. ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، یہ اہل کتاب نے تمہارے مذہب کو بہت پڑھا ہے، لیکن وہ عیب تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، یہاں حسن مل گیا لہذا مسلمان ہو گئے. نکلے تھے عیب تلاش کرنے، یہاں حسن دکھائی دیا مسلمان ہو گئے. اتنے مستشرقین مسلمان ہوئے، ایک دو نہیں، وہ آئے تھے عیب تلاش، حسن مل گیا مسلمان ہو گئے. تو وہ بیٹھا ہوا تھا ایک یہودی وہاں، جب پڑھی آیت تو کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں اترتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے، اس کو ہم عید کا دن بنا لیتے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے یہاں تو دو عید پہلے سے ہے، عید الفطر ہے، عید اضحیٰ ہے، یہ نہیں فرمایا. جب اس نے کہا ہمارے یہاں یہ آیت اگر اترتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے، تو فرمایا ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن اتری اور کہاں اتری، اس جگہ بھی جانتے ہیں. آیت اترنے کی جگہ بھی ہے، مکے میں اتری تو مکی ہے، مدینے میں اتری تو مدنی ہے، سفر میں اتری تو سفری ہے، حضر میں اتری تو حضری ہے. ان کو جگہ بھی معلوم کہ آیت کہاں اتری. ہمیں کچھ معلوم نہیں، بسم اللہ کے معنی بھی نہیں. ابھی کسی کو کھڑا کر دو بسم اللہ نہیں کر پائے گا، بسم اللہ کے معنی بالکل نہیں کر پائے گا، اور قابل بنا گھوم رہا ہے. اسی لیے ہر آدمی سنیوں کے یہاں ہی شکار کرنے آتا ہے. جتنے فرقے نکلتے سب یہیں سے نکلتے ہیں، جانتے ہیں کہ کچھ جانتے نہیں ہیں. ان کو جس طرح سے چاہو بیٹھا لے جاؤ. خام مال سب کو، کچا مال ہم ہی فراہم کرتے ہیں سب. اب بڑی خوش فہمی ہے لاہور، اتنی جماعتیں نکلی سب اہل سنت و جماعت سے نکلی. ان کو پتا ہے کہ آیت کب اتری اور کہاں اتری، وقت کا بھی پتا ہے، جس جگہ اتری اس کا بھی پتا، اس دن کا بھی پتا جس دن اتری ہے. یہ سید المفسرین نے فرمایا یہ آیت جو ہے عرفات میں اتری ہے، وہ جمعہ کا دن تھا، اور عرفہ کو اتری ہے نمی کو، تو وہ عرفہ کا دن حج کا دن ہے، وہ عید کا دن. عید کے دن لوگ جمع ہوتے ہیں، اب حج جیسا اجتماع کون ہوتا ہے؟ تو کہا یہ دو عیدوں کے درمیان آیت اتری ہے، ایک عرفہ کا دن ایک جمعہ کا دن. یہ تو بڑی عیدیں ہیں. اب ان سے پوچھو ہمارے یہاں تو ابھی 4 عید ہم نے بتا تو دیا، یوم الاضحیٰ تھی، یوم الفطر تھی، یوم الجمعہ ہو گیا، یوم عرفہ ہو گیا. یہ حدیث میں ہے سب. یہ کہتے دو کے بعد کہاں آ گئی، ذرا دیکھو کتاب کو، جو بھی حدیث پاک میں دیکھو. ہم اس عید کی بات کر رہے ہیں جس عید میں اتنا اجتماع ہوتا کہ کسی عید میں نہیں ہوتا. ساری دنیا جمع ہوتی ہے یوم عرفہ میں. تو جمعہ کا کیا کہنا صاحب، بہت بڑے دن میں ہم بیٹھے. اس بڑے دن کا کچھ سیوا ہے، کچھ کام ہے. میں نے کہا تو دھیرے دھیرے بتاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ کچھ سیکھ بھی لو، نماز بھی پڑھ لو. دکان کسی کو بیٹھے بیٹھے یاد آئے یہاں تو ٹھیک نہیں ہے. ہاں دکان میں بیٹھے بیٹھے مسجد یاد آئے تو اچھا. یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا ہے وہ بندہ جو بیٹھا تو ہے دکان میں لیکن دل اس کا مسجد میں ہے، بہت اچھا. اور برا ہے وہ بندہ کہ مسجد میں بیٹھا ہے دل اس کا دکان میں لگا ہوا. اللہ بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.